الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے سبجیکٹ سیرت طیبہ کا موضوعاتی مطالعہ دعوتی و اخلاقی پہلو کورس کوڈ 3909 کے یونٹ نمبر 3 کا آج کے پروگرام میں مطالعہ کریں گے۔ یونٹ نمبر 3 کا عنوان ہے شخصی اوصاف۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام نے جو نظام اخلاق متعارف کروایا ہے اس میں ایک فرد کا اچھے اوصاف کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔ اس یونٹ میں ہم 5 ایسے اوصاف کا مطالعہ کریں گے جو ایک شخص کے اچھے اخلاقی رویے کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر عزم و استقلال ہے۔ عزم و استقلال یہ شخصی اوصاف میں سے اولین وصف ہے جو کسی تربیت یافتہ اور با اخلاق شخص کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ عزم نیت اور ارادے کو کہا جاتا ہے، استقلال ثابت قدمی کو کہا جاتا ہے۔ اپنے ارادے پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنے کو عزم و استقلال کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں مختلف مقامات پر عزم و استقلال کا وصف اپنانے کی تلقین کی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے تو ان لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں انہیں کوئی دکھ ہوگا۔ اسی طرح سورہ ہود میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کو حکم کیا گیا آپ اسی طرح استقامت اختیار فرمائیے۔ مختلف احادیث میں بھی عزم و استقلال کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو، اور کسی کا دل اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے فرد کا مستقل مزاجی کی صفت کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے کہ اس کا دل مستقل مزاجی کی صفت کے ساتھ متصف ہو، مسلسل درست ہو، اسی طرح اس کی زبان بھی درستی پر قائم ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہمیں مستقل مزاجی عزم و استقلال اپنانے کی تلقین یوں کی گئی، ہمیں یہ پیغام دیا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ صاف استقامت والا راستہ ہے، لہذا اس پر ہی چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو اختیار مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ شیطان آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور لے جائے گا۔ یعنی اس میں ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو طریقہ ہے وہ درست طریقہ ہے، لہٰذا ایک مسلمان مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر ڈٹا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں مستقل مزاجی کے بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مستقل مزاجی کی 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے نظریاتی استقلال۔ نظریاتی استقلال کا مطلب یہ ہے اپنے نظریے پر ثابت قدم رہنا۔ انسان سوچ سمجھ کر نفع اور نقصان کی تقویم کر کے اس کو چھانٹ کر جب ایک نظریہ اپناتا ہے پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو مکی زندگی میں قریش کی طرف سے ہر قسم کا رد عمل آیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کے مشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایک مومن کو نظریاتی طور پر مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو عزم و استقلال کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے عملی استقلال، کہ مومن جب کوئی عمل اختیار کرے تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ یعنی ایک آدمی اگر ایک دن میں 100 نوافل پڑھتا ہے اور اگلے دن بالکل نہیں پڑھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور مومن ہے وہ روزانہ 2 نوافل پڑھتا ہے، تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزانہ 2 نوافل پڑھنے والا یہ بہتر ہے ایک دن بہت زیادہ نوافل پڑھنے اور پھر اس کے بعد نہ پڑھنے والے سے۔
دوسرے نمبر پر جو اہم وصف ہے جو ایک مومن میں ہونا چاہیے ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ حقدار کو اس کا پورا حق دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھ دینا۔ انصاف اس کا مترادف ہے، یعنی حقدار کو پورا حق دینا، اس کو ہم عدل و انصاف کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی قرآن کریم ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد دلا رہا ہے۔ عدل کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت میں ہمیں یوں رہنمائی ملتی ہے کہ جو عادل حکمران ہے، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر جگہ پائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، عدل و انصاف کا دائرہ کار انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی کہ تمہاری ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی فرمائی کہ ایک آدمی اپنی اولاد میں سے ایک کو نوازے اور باقیوں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح دشمن کے ساتھ بھی شریعت ہمیں عدل کرنے کا حکم دیتی ہے، دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی کی اجازت نہیں ہے۔ گواہی میں عدل، یہ بھی عدل و انصاف ہی کے دائرہ کار میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں گواہی دینی پڑ جائے تو آپ نے عدل کو مد نظر رکھنا ہے، تعلقات اور مفادات کو پس پش ڈال کے عدل کے مطابق گواہی دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں عدل و انصاف کے واقعات جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا یکساں اطلاق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی فرمائی کہ امیر کے لیے الگ قانون ہو اور غریب کے لیے الگ قانون ہو، جیسے یہود کے ہاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا کیس بھی پیش ہوا جس میں ایک یہودی جوڑے کا معاملہ تھا، اور چونکہ وہ تھوڑا معزز سمجھا جاتا تھا تو یہودیوں کی کوشش تھی کہ ان پر قانون کا اطلاق نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو منظور نہیں فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ قانون کا اطلاق یکساں ہوتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی ایسی مثالیں قائم فرمائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنین کو اپنی ذات بطور بدلے میں پیش کرنے کے لیے بھی حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی بدلے کے لیے پیش فرمایا۔ جیسے ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لکڑی کا ٹکڑا چبویا کسی خاص مقصد کے لیے۔ ان صحابی نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک پیش فرمایا تو اس صحابی نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ مجھے یہی چیز چاہیے تھی۔ اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت تھی، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا کتنا اعلیٰ معیار امت کے سامنے پیش فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جو اہم وصف ہے وہ شجاعت ہے۔ شجاعت دلیری، جرت اور بہادری کو کہا جاتا ہے۔ دلیر اور بہادر انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اس کے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمزور اعصاب والا اس کو کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک روایت میں طاقتور مومن کو کمزور مومن سے بہتر قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہمیں بزدلی سے پناہ حاصل کرنے کی تلقین فرمائی، چونکہ بزدل کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے معاملات میں کمزور اعصاب کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم بزدلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت چاہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں شجاعت کے واقعات ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رات کے وقت ایک خوفناک آواز آئی۔ اب لوگ دوڑے اس آواز کی سمت میں دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو انہیں
سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دیے اور آپ نے لوگوں کے پاس پہنچ کے فرمایا کہ ڈرو مت ڈرو مت۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت جب ایک خوفناک آواز آتی ہے تو سب لوگوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا وہاں پہنچتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ غزوہ حنین میں جب صحابہ کرام کا لشکر دشمن کی تیر اندازی کی زد میں آ گیا تھا اور اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس وقت مشکل ترین گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں مختلف روایات میں گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب جنگ تیز ہوتی تھی تو ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں بچاتے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب مارکا گرم ہو جاتا، لوگوں سے لوگ ٹکراتے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ جاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آ کر ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر جو اہم وصف ہے وہ حزم و احتیاط ہے۔ حزم ہوشیاری کو کہتے ہیں، احتیاط خبرداری کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے مختلف معاملات کو ہوشیاری اور خبرداری کے ساتھ انجام دینا، اپنے آپ کو ناپسندیدہ کاموں سے محفوظ رکھنا حزم و احتیاط کہلاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں مختلف مقامات پر احتیاط کا دامن تھامنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہمیں یوں تلقین کی گئی کہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے بتوں کو برا بلا مت کہو، ورنہ وہ بے سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اب اس روایت میں ہمیں بتوں کو برا بلا کہنے سے روکا اس لیے گیا تاکہ احتیاط کا دامن یہ تھامے رکھا جا سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جب ان کے بتوں کو برا بھلا کہے تو بدلے میں کوئی مسلمان کے سچے رب کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ بتوں کا رد دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، برا بھلا کہنے کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی۔ اسی طرح ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہمیں تلقین کی گئی کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں قرض کو لکھنا یہ احتیاط کا تقاضا ہے تاکہ کل کو ان دونوں فریقین کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کرو جو شک میں ڈالنے والی نہ ہو۔ یہ بھی ایک احتیاط ہے جو مسلمان کو سکھائی گئی ہے کہ شک والی چیز کے قریب مت جاؤ۔ جو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی موقع پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہمیں یوں سمجھایا گیا کہ جو آدمی اپنے جانور کو دوسرے شخص کے کھیت کے کنارے پر چرنے کے لیے چھوڑ دے تو بہت جلد وہ جانور دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر چرنا شروع کر دے گا۔ یعنی چرواہے کو چاہیے کہ کسی کے ملکیتی کھیت سے اپنے جانوروں کو دور چرائے تاکہ اس کے جانور کسی کے ملکیتی کھیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط سے کام نہیں لے گا، اپنے جانوروں کو دوسرے کے ملکیت باغ یا کھیت کے قریب چھوڑ دے گا تو قریب ہے کہ وہ جانور پھر اس کے اندر چلے جائیں اور پھر کل کو فریقین کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ تو یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لے، نقصان کے قریب مت جائے۔ پانچواں وصف ہے سخاوت۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن کریم اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتا ہے۔ اسی طرح بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرے، تو بخل کی صفت یہ مومن کے لیے اچھی نہیں سمجھی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کے بارے میں ایک صحابی یوں اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی تھی جیسے چلتی ہوئی تیز ہوا ہوتی ہے، خاص طور پہ رمضان میں۔ یعنی رمضان میں آپ کی سخاوت چلتی ہوئی تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی، جیسے تیز ہوا سے ہر چیز کو فائدہ پہنچتا ہے، ہوا فائدہ پہنچانے میں کوئی امتیاز سے کام نہیں لیتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خرچ کرنے میں انسان کو تنگ دلی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ نے کورس 3909 کا یونٹ نمبر 3 پڑھا۔
اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔